دس از زاہد فاروق ملک فرام بول نیوز. پہلے بھی اس طرح کی پچ ہوئی تھی پاکستان کو, آپ کو پتہ ہے ایک ریٹنگ پوائنٹ کم ہوا تھا. پھر اسی طرح کی پچز ہیں, ریکارڈ بھی اتنے سالوں کے بعد 4 سینچریز کا 500. کیا کہیں گے, پچ کا مسئلہ تھا, بولنگ اچھی نہیں ہوئی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ آؤٹ کلاس کھیلا؟ آئی تھنک بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آئی تھنک تینوں چیزیں تھیں. انگلینڈ بہت اچھا کھیلا اور ہم نے جو ہمارے پلانس تھے اس کے مطابق ہم نے بالنگ نہیں کی. اور تیسرا یہ ہے کہ پچ بھی جو ہے وہ اتنی ہیلپفل نہیں تھی بالرس کو. اگر آپ دیکھیں کوئی اتنا زیادہ سوئنگ نہیں, اتنا زیادہ ٹرن نہیں تھا. تو آئی تھنک یہ تینوں فیکٹر ہیں. ثقلین, اس طرح کے جو ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہمارے یہاں کراؤڈ جو ہے وہ بڑی مشکل سے لمبے ایک پروسیس سے گزر کے گراؤنڈ میں آتا ہے. پھر جب ٹیم نیچے لگی ہو, 500 رن آپ کے خلاف ایک دن میں بن جائیں, تو یہ ٹیسٹ کرکٹ ویسے ہی دنیا میں اب کہتے ہیں کہ جی جو سب سے پاپولر فارمیٹ ہے T20 فارمیٹ ہے. تو اس طرح کی پچز سے آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کا بھی بڑا ٹیسٹ میچز میں نام رہا ہے, تو لوگوں کو پھر تھوڑا بد دل نہیں ہو جائیں گے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں آئیں بھی اور اس طرح کی کرکٹ جب دیکھنے کو ملے؟ تو آپ کیا پی سی بی کو سجیسٹ کریں گے پچز کے؟ دیکھیں آج کا دن تو بڑا ایکسائٹنگ رہا ہے انگلینڈ کے اعتبار سے. لوگوں نے بڑا انجوائے کیا جس طریقے کی انگلینڈ نے کرکٹ کھیلی ہے. بہت ایکسائٹنگ ہے یہ کرکٹ. ہمارے حق میں کچھ اتنا اچھا نہیں گیا دن. تو بہرحال ہماری جو پچ تھی, جو آپ پچ کے اوپر بات کر رہے ہیں, آئی تھنک آسٹریلیا کے خلاف بھی ہماری پچ ایسی ہی رہی. پچھلا ٹیسٹ میں جو ہم لوگ کھیلے تھے پرابلی جین فیب میں, تو آئی تھنک تھوڑی سی سپورٹیو ہونی چاہیے تھی. ثقلین, السلام علیکم. ثقلین بھائی, the overall experience of Pakistan's bowling attack today was only 13 tests. تو آپ یہ بتائیے کہ was that a tactical error آپ کی طرف سے in terms of reading the pitch or in terms of going on with such an inexperienced bowling attack? دیکھیں یہی ہمارے بیسٹ اویلیبل بالرز تھے. شاہین بیچارہ انجرڈ تھا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں نسیم پچھلی سیریز آسٹریلیا کے خلاف بہت اچھی رہی اس کی. ایون سری لنکا کے خلاف اس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. ایک نیا لڑکا محمد علی جس نے بھی ڈومیسٹک میں ٹاپ پرفارمر رہا, وہ تھا. حارث رؤف جو ہے وہ ناک کر رہا تھا. اوبیسلی ڈفرینٹ فارمیٹ ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو آئی تھنک بیسٹ اویلیبل جو ہمارے تھے ہم نے انہیں کو ہی پک کرنا تھا. ثقلین مویشا, یہ دیکھیں ہم نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کے لیے محفل کر رہے ہیں کہ ہم فائنل کھیلیں, اور ساتھ ہی ہم ایسی پچز بنا رہے ہیں جس پچ پہ ڈسیزن کا ہونا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے. یہ جو آج کا دن تھا, اور اسی طرح پاکستان بھی تھوڑا بہت مرحلہ کھیلا, تو یہ مرحلہ پہلی اننگ بھی ختم نہیں ہونی. تو وہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج جو ہوم سیریز کا تھا, ہم نے 5 ٹیسٹ یہاں پہ کھیلنے ہیں, نیوزی لینڈ بھی آنا ہے, اور پوائنٹس اگر اچھے مل جاتے تو یہ پچ جو کیوریٹر ہے یہ بناتے ہوئے آپ سے کنسلٹ نہیں کرتا. دیکھیں آج تو یہ پہلا ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہے, اور ہم لوگ بہت ہی آگے کی باتیں کر رہے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ ود دا پیسج آف ٹائم ویئر اینڈ ٹیئرز بھی آتی ہیں, ڈفرینٹ جو ہے پچ کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. ایک پہلا دن ہے. آئی تھنک وی شوڈ گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو انگلینڈ. آج بہت اچھا وہ کھیلے ہیں, بٹ آئی تھنک یہ ٹیسٹ میچ بڑا ایکسائٹنگ رہے گا. سیکنڈ بھی سلیکشن پہ سلیکشن پہ ایک کویشچن تھا کہ لیگ اسپنرز میں ابرار جو ہے وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھا قائد اعظم ٹرافی میں. زاہد محمود اسی سائڈ میں تھا, لیکن ابرار لیڈنگ تھا, اور اس کی وہ ینگر بھی ہے, ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ کھیلے گا. تو وہ اس میں کیا ڈیسیجن تھا کہ آپ نے زاہد کو کیوں پریفر کیا؟ اور دوسرا آل راؤنڈرز کا جو نہ ہونا فہیم یا نواز کا, میں اس پہ بھی آپ کی تھنکنگ میں سمجھنا چاہ رہا تھا. دیکھو دو چیزیں ہیں. ایک تو اوبیسلی آپ نے جو ابرار کا سوال کیا, بہت سوچا ہم نے اس کے اوپر. پچھلے 5 یا 6 دن کا ہمارا کیمپ تھا, دونوں کو ہم لوگ بہت کلوزلی واچ بھی کرتے رہے. دونوں گیند اچھے کر رہے تھے نیٹ میں, بٹ آئی تھنک ہم لوگ ایک جو چیز ہے وہ ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جسٹس کریں. ایک شخص پچھلے 1 سال سے ٹیم کے ساتھ ہے, اس ماحول کے اندر ہے, زاہد کی بات کر رہا ہوں میں, اور اس کو جو ہے وہ بڑی دفعہ کلوز آیا اور اپورچونیٹی اس کی نہیں بن پائی. ابرار ڈومیسٹک سے آ رہا ہے,
اس نے پرفارمنس دیا. زاہد 1 سال سے اس ماحول کے اندر, اس انوائرمنٹ کے اندر ہے, اور دونوں اچھی بولنگ کر رہے تھے. تو اگر جسٹس کی بات کی جائے, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, کیپٹن ہے, میں خود ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے. یہ نہیں کہ لائن توڑ کے فاسٹ ٹریک بٹھا کے کسی کو لایا جائے. وہ گروم کر رہا تھا, یعنی ادھر 1 سال سے اپنی اپرچونیٹی کا ویٹ کر رہا تھا. دونوں کی بالنگ اچھی تھی, اس کی فرسٹ کلاس کی پرفارمنس تھی. یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں 1 سال سے تھا. انفارچونیٹلی ڈومیسٹک اتنا وہ نہیں کھیلا, بٹ دونوں کی جو کیمپ میں تھی پرفارمنسز, یعنی جو جس طرح کی گیند ہمیں چاہیے تھی وہ کر رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ پہلے سے ویٹنگ لسٹ میں تھا, تو ہم نے کہا کہ انصاف کیا جائے. دیکھیں نواز کا جو ہے وہ کیونکہ ایک لیگ سپنر ہم لوگ لے کے جا رہے تھے, ہم نے کیونکہ 3 فاسٹ بولر جینون 3 فاسٹ بولر جو ہے ہم نے ہماری اسٹریٹجی میں تھے کہ ہم اس کو لے کے جائیں. 2 تو حارث اور نسیم تھے, اور ایک ہمیں چاہیے تھا جو کہ لمبے اسپیل کر سکے. اور یہ لڑکا محمد علی ڈومیسٹک میں بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی اور لمبے اسپیل کر کے آیا ہوا تھا. اور یہ جو ہمارے 2 فاسٹ بولرز ہیں, یہ وکٹ ٹیکنگ بالر تو ہیں, بٹ کیونکہ بڑے عرصے سے T20 کھیلتے آ رہے تھے, ان کے ورک لوڈ ہم نے بڑی مشکل سے 6 دنوں کے اندر کوشش کی کہ ان کو تیار کر لیا جائے تاکہ یہ ٹیسٹ میچ میں اندر چلے جائیں. تو اس وجہ سے اگر ہم نے یہ بھی سوچا کہ یار 6 دن کے اندر T20 فارمیٹ جو کھیلتے آ رہے ہیں 6 دن کے اندر ان کو ٹیسٹ کے اندر لے کے جانا ہے, تو کس طریقے سے ان کو ایسا سپورٹ کیا جائے, ایسا بولر دیا جائے جو ان کو بھی سپورٹ کر سکے. وہ محمد علی نظر آ رہا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں اس کو اپرچونیٹی دینی پڑی. اور اس نے نیٹ میں بھی بڑا امپریس کیا, شان ٹیٹ کو بھی, کیپٹن کو بھی, اور ایون ہمارے جو بیٹسمین تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بالنگ کر رہا ہے. تو آئی تھنک بہت سارے رائے جو تھی وہ اس کی طرف تھی, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو محمد علی کو لیا. السلام علیکم سکلین. وعلیکم السلام. سکلین, ہم نے دیکھا کہ جس طرح کا بینچ مارک آج انگلینڈ کے بیٹرز نے سیٹ کیا ہے اور جس طرح ورلڈ ریکارڈ بنا دیا انہوں نے 506 رن کر کے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹرز بھی یہ اس ایوریج کو پکڑ پائیں گے, اور اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم کوئی اپنے فیوریبل رزلٹ لے سکیں؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا نا, یہ بہت ایکسائٹنگ ٹیسٹ میچ مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگا. اللہ کرے یہ پاکستان کی فیور میں جائے. جس طرح انہوں نے گیم کھیلی ہے وہ اپنا ایک انداز اپنائے ہوئے اور وہ اپنے انداز سے کھیل لیں. آئی تھنک انہوں نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی ہوگی اور کی ہے ڈیفینیٹلی, جو میں نے سنا بھی ہے. اور وہ پچھلے آئی تھنک پرابلی 2-3 سیریز سے, جب سے برینڈن میکیلم نے ٹیک اوور کیا ہے, تو وہ پچھلے 3-4 سیریز جو بھی جتنی بھی کھیلا ہے وہ ادھر سے جو ہے اس کو لے کے چل رہا ہے ایک انداز سے. ہماری بہت زیادہ شارٹر ورژن کی کرکٹ ہوئی. آسٹریلیا کی سیریز کے بعد ہمارا جو ہے وہ T20 ہی چلتا رہا. تو وہ ان کا انداز ہے اور انہوں نے اپنے انداز سے کرکٹ کھیلی. آج کا دن انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے, مبارکباد دوں گا ان کو. بٹ ہمیں اپنی اسٹرینتھ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. جس اسٹرینتھ سے ہم کھیلتے ہیں ہم اپنی ہی اسٹرینتھ پہ چلیں گے. السلام علیکم سکلین بھائی, دس از بہرام قاضی فرام گراس روٹس کرکٹ. میرا سوال آپ سے ٹیم کمپوزیشن کے حوالے سے تھا. وی سو کہ پاکستان وینٹ ان ود 3 فاسٹ بولرز, آؤٹ اینڈ آؤٹ فاسٹ بولرز, 1 لیگ اسپنر, اینڈ دین آپ نے 2 آل راؤنڈرز کھلائے. ساؤتھ شکیل کو بھی میں سوچ رہا ہوں آپ نے آل راؤنڈر کی ہی تحت کھلایا ہوگا, جسٹ ٹو گیٹ اے فیو اوورز فرام ساؤتھ, اینڈ دین سلمان علی آغا کو بھی تھوڑی آف اسپن سے. تو کیا سوچ تھی اس ٹیم کمپوزیشن کے پیچھے, کیوں بیکاز بیٹ تو پاکستان کافی ڈیپ کرتا ہے مگر پھر ٹیل تھوڑی سی لمبی ہے بھی ود 3 ٹیل اینڈرز, تو اس کے پیچھے جو ریشنل تھا وہ ذرا بتا دیں پلیز. دیکھیں آج جو میچ ختم ہوا ہے نا وہ تقریباً 20-25 منٹ پہلے ختم ہو گیا. بیڈ لائٹ شروع ہو گئی تھی آئی تھنک پرابلی 4:05-8-10 پہ. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ویسے جو 3 فاسٹ بولر اور ایک جینون لیگ اسپنر, یہ 4 کو ہم نے رکھا تھا. آل راؤنڈر آغا کو لیا ہوا, اور اس کو بھی ہمارا جو پلان تھا, جو اسٹریٹجی تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن پبلکلی, تو وہ تھا سعود کا. ہم نے کہ ابھی اگر بہت ایسا ہوا تو شاید ہم اس کو ٹرائی کریں گے, بٹ اس کو آل راؤنڈر کی نہ ہماری سوچ ہے, نہ اس کو ہم نے آل راؤنڈر کا اس کے اوپر برڈن ڈالا ہوا ہے. آ جائے کر جائے اچھی بات ہے, بٹ مینلی اس کو ایز اے بیٹسمین ہی ہے. آغا کے اوپر بھی ہم نے جو ہے اس کو آپ یو کین سے کہ 80% اس کے اوپر بیٹنگ کی رسپانسبلٹی ہے.
20% جو ہے اس کے اوپر بالنگ کا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آل راؤنڈر جو ہوتے ہیں, جو 50-50 والے ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کو اس کیٹیگری میں رکھا. تو 4 ہمارے پاس جینون بالر تھے جن کو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے پورے گیم کو کنٹرول کریں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 4 بجے ہی بیڈ لائٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں, اگر اس میں اوورز کیلکولیٹ کریں سارا کچھ, تو آئی ایم شیور یہ 4 اپنی رول بڑے اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں, پورا کر سکتے ہیں. باقی جو 2 ہیں وہ اگر گاڈ فاربڈ جیسے آج کا دن ہمارا اچھا دن نہیں تھا تو اسی لیے ہم نے ان کو بھی یوٹیلائز کیا. سکلین انگلش جو بیٹس مین تھے انہوں نے ہمارے بالرز کا تقریباً سافٹ ویئر چینج کر دیا. بیماری کے باوجود انہوں نے اتنے بڑے رنز کر لیے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ ورلڈ کلاس خود بھی بالر ہیں, آپ دنیا میں کافی ریکارڈز ہیں, آپ کو ان اپنے بالرز میں کوئی اپنے جیسا نظر آتا ہے بالر کہ جو اس اسٹینڈرڈ پہ جائے گا فیوچر میں؟ یار یہ تو میرا خیال ہے ٹیسٹ میچ سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے تو بہتر ہے. ہم تو ختم ہو چکے ہیں, ہمارا دور چلا گیا اور یہ بیسٹ پاکستان کے اویلیبل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہت عزت دیں, پاکستان کو سرو کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. تھینک یو جی, بہت شکریہ.